جی السلام علیکم بیٹا. Am I audible? Sorry. Yes, sir. جی لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو 200 کیس پڑھا ہے اس کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے تو ڈسکس کر لیں، نہیں تو پھر ہم اس کی ججمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کریں. سٹارٹ کریں تو سر میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر یہ جو فوجی بغاوت ہے جب یہ کانسٹیٹیوشن تبدیل کرنے کی مجاز ہے تو اور ایسی صورت میں عدالتوں کا دائرہ کار برقرار نہیں رہتا تو پھر جب مارشل لا کے نفاذ کے بعد یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن نہیں ہوگی کیا یہ پھر؟ بیٹا ماشاء اللہ جب لگتے ہیں تو فنڈامنٹل رائٹس ہی تو انفرنج ہو جاتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس فریز ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کو پھر یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ہر صورت برقرار رہتے ہیں. نہیں بس وہ یہی آج جو بات آپ کر رہی ہیں نا، یہی آج جی ہم ڈسکشن کریں گے، اس میں یہ بات آئے گی. تو فنڈامنٹل رائٹس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ چلتی ہے، صرف فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں. اوکے سر. جو آپ نے بات کی ہے نا آج، اس کو ہم نے آج انڈر ڈسکشن بھی لانا ہے، تو آپ ذرا ویجیلنٹ رہیے گا کہاں پہ یہ پوائنٹ آتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس ہی کو تو وہ ختم کر دیتے ہیں. باقی کانسٹیٹیوشن میں سے وہ چیزیں لیتے ہیں جو ان کو فیور کرتی ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں، باقی وہ ختم کر دیتے ہیں. جی بیٹا اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ اسکرین شیئر ہو رہی ہے بیٹا؟ یس سر ہو رہی ہے. اچھا، یہ جو آواز بھی میری ٹھیک ہے؟ جی آ رہی ہے، آواز کلیئر ہے. تو یہ ججمنٹ جو ہے وہ بیٹا جسٹس منیر، شہاب الدین کارنیلیس اور امیر الدین احمد نے لکھی ہے. تو محمد منیر اور شہاب الدین اور امیر الدین کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، کارنیلیس جو تھے وہ دوسرے پوائنٹ آف ویو پہ تھے. کارنیلیس نے کو کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے، اور محمد منیر، شہاب الدین اور امیر الدین نے کو جسٹیفائی کیا ہے. تو اب ہم اس کی جو ججمنٹ ہے اس کو سٹارٹ کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے ججمنٹ کا جو ہے وہ ڈیٹیل سے پتہ چل جائے. جی یہاں سے سٹارٹ کریں، اے سے، کانسٹیٹیوشن. Destruction of by successful revolutionary change in government effect on prevalent law اب یہ ہم validity پوائنٹ آف ویو depends پڑھ رہے ہیں upon اس کا. اب ہم پڑھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو منیر ہے، منیر کا، چیف جسٹس منیر. اور چیف جسٹس منیر کے جو اب انہوں نے جو کچھ کیا ہے، they are justifying with words, so they are using the word successful revolution. they are اب جو کچھ بھی ہو گیا ہے ملک میں 1958 میں مارشل لا لگ گیا ہے، تو اب انہوں نے جو کچھ بھی ہوا ہے، اب یہ جو ہیں بائی ورڈز، الفاظ کے ذریعے سے وہ اس کو اب جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو جسٹس منیر نے ورڈ یوز کیا ہے سکسیسفل ریولوشنری چینج، کہ ملک میں ایک کامیاب طریقے سے انقلاب آ گیا. destruction of پڑھیں. by successful revolutionary change in government effect on prevalent law validity depends upon will of new law creating organ Constitution of Pakistan
Abrogation of by President laws continuance in force order post proclamation of 1 of 1958 Article 2 Clause 1, 4 and 7 Article 4 Clause 3 of 19013 continues in force pending proceedings on writ applications based on infraction of a fundamental right granted by abrogated Constitution abate Constitution of Pakistan 1956 Articles 4, 5, 170. ہوں، By the proclamation of October 7, 1958, the President of Pakistan annulled the Constitution of 2nd March 1956, dismissed the Central Cabinet and Provincial Cabinets, and dissolved the National Assembly and both the Provincial Assemblies. Simultaneously, martial law was declared throughout the country and Commander-in-Chief of the Pakistan Army was appointed as the Chief Martial Law Administrator. 3 days later was promulgated by the President the Laws Continuance in Force Order 1958, the general effect of which was the validation of laws, other than the late Constitution, that were in force before the اس proclamation کو انڈر لائن and کر لیں. restoration of the jurisdiction of ادر دین دا لیٹ کانسٹیٹیوشن، اس کو انڈر لائن کر لیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں. جی that were in force before the proclamation and restoration of the jurisdiction of all courts, including the Supreme Court and the High Courts. The order contained the further direction that the country thereafter to be known as Pakistan and not the Islamic Republic of Pakistan should be governed as nearly as may be in accordance with the late Constitution. ٹھیک ہے بیٹا. جو ایمرجنسی لگی 1958 میں اکتوبر 7 میں، اس نے 2 مارچ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کر دیا، جس کے تحت کیبنٹ، پروونشل کیبنٹ، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی. مارشل لا جو ہے وہ پوری کنٹری کے اندر امپوز ہو گیا، اور کمانڈر ان چیف جو تھے پاکستان آرمی کے، ان کو جو ہے وہ چیف مارشل لا CMLA چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ لگا دیا گیا. اور ملک میں ایک نیا قانون آ گیا جس کا نام انہوں نے رکھا پریزیڈنٹ آف دا لاز کانٹینیوئنس ان فورس آرڈر 1958. لاز کانٹینیوئنس ان فورس آرڈر 1958، جس میں انہوں نے کیا کیا، جس میں انہوں نے جتنے بھی ملک کے اندر رائج قانون تھے سب کو ویلیڈیٹ کیا ایکسیپٹ دا کانسٹیٹیوشن. کیونکہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کرتے تو کانسٹیٹیوشن میں تو فوج کی جگہ ہی نہیں ہے. 3 days later was promulgated by the president the laws continuous in force order 1958, the general effect of which the validation of law، جس نے سارے جو ملک کے اندر رائج قوانین تھے ان سب کو ویلیڈیٹ کیا other than the late constitution، جو صرف کس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا، کانسٹیٹیوشن کو، جو ملک میں ایمرجنسی لگنے سے پہلے ان فورس تھا. سول کورٹس، ہائی کورٹس کی جورسڈکشن کو بحال کر دیا گیا، اور ملک کا نام جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے چینج کر کے پاکستان رکھ دیا گیا. اور یہ کوشش کی گئی کہ ایز نیئرلی ایز مے بی ان اکارڈنس ود دا لیٹ کانسٹیٹیوشن، کہ جہاں تک پاسبل ہوگا ہم ملک میں جو آئین تھا اس کے مطابق ملک کو چلائیں گے. اور ایز نیئرلی ایز مے بی ان اکارڈنس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں ان کو کانسٹیٹیوشن میں ان کے مطابق ہوں گی اس کے مطابق وہ قانون اس کو وہ اڈاپٹ کریں گے، اور جو چیزیں جو پرووینز لیٹ کانسٹیٹیوشن میں ان کے خلاف ہیں ان کو وہ انویلیڈیٹ کر دیں گے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے لیٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر جس کو انہوں نے انویلیڈیٹ کیا، جیسے ابھی بچی نے بھی سوال کیا اور آگے آ بھی جائے گا، وہ فنڈامنٹل رائٹس تھے. فنڈامنٹل رائٹس کو انہوں نے ٹوٹلی سسپینڈ کر دیا تھا. جی سر جو انہوں نے ایک یہ جو کانٹینیوس جو انفورس لا تھا، ایک تو انہوں نے پھر لویا جرگا کو بھی پھر پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر یہ سارے ویلیڈیٹ کیے نا سوائے کانسٹیٹیوشن کے. لوئر جرگا تو بیٹا اس کو تو وہ تو ان کا آپ سمجھیں کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لوئر جرگا کے اندر نا. ان کا تو انٹرسٹ تھا کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پریزیڈنٹ جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کو جب پروٹیکٹ کریں گے تو لوئر جرگا آٹومیٹکلی پروٹیکٹ ہو جائے گا. اوکے. ملک میں کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے،
فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں، تو پھر کس بنیاد کے اوپر فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں ہے تو کس بنیاد کے اوپر کوئی بندہ کورٹس میں آئے گا؟ جی سر ایک دو اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں ہمیں ایڈ کر لیں کلاس میں. جی Each of the four appeals before the Supreme Court involved the question whether the writs issued by the High Court in respect of orders of reference to a council of elders or convictions under Section 11 of the Frontier Crimes Regulation 111 of 1901 on the ground of invalidity of the latter regulation as contravening Article 5 of the late Constitution had abated under Clause 7 of Article 1 of the Law's Continuance in Force Order 1958 promulgated by the President on October 10, 1958. جی اب جسٹس منیر کا ویو کیا ہے یہاں سے پڑھ. Since Article 5 of the late Constitution itself had now disappeared from the new legal order, the Frontier Crimes Regulation 1901 by reason of Article 4 of the Law's Continuance in Force Order 1958 was still in force, and all proceedings in cases in which the validity of that regulation had been called in question having abated, the convictions recorded and the references made to the Council of Elders were good. اب آصف دری کیا کہہ رہا ہے جسٹس منیر اس پیراگراف کے اندر؟ Who will explain? جی who will explain what Muhammad Munir CJ Chief Justice then Chief Justice of Pakistan in 1958 trying to say in these lines? سر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا، اور آرٹیکل 5 جو یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ ایوری بڈی از اکول ان فرنٹ آف لا اینڈ گاٹ اکول پروٹیکشن بائی دا لا، تو جب وہی ختم ہو گیا تو پھر جو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ہے اس کو ری ویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو انہوں نے کونسل آف ایلڈرز نے جو ڈیسیجن پاس کیا تھا اس کو، جو انہوں نے کنوکٹ کیا تھا اس کو ہی جو ہے وہ ابیٹ کرتے ہیں، مطلب برقرار رکھتے ہیں. آرٹیکل 5 جو تھا جس کی بنیاد پر 200 آرٹیکل 5 کی بنیاد پر 200 ہائی کورٹ میں گیا، اور آرٹیکل 5 جس کی بنیاد پر وہ ہائی کورٹ میں گیا وہ قانون ہی ختم ہو گیا. اور جو فرنٹیئر کرائم ریگولیشن جو تھا آرٹیکل 4 کی وجہ سے، جو اس کے اندر ہے آرٹیکل 4 لا کنٹینیوس ان فورس، اس کی وجہ سے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن جو ہے وہ اسٹل ان فورس. کہ آرٹیکل 4 جو تھا لاز کنٹینیوس ان فورس 1958 کا جو آرڈر تھا، اس کا جو آرڈر کا آرٹیکل 4 تھا اس کی وجہ سے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن زندہ رہا، اسٹل ان فورس رہا. اور جب وہ زندہ تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا، اس کو ریکگنائز کیا آرٹیکل 4 نے، کنٹینیوس لاز ان فورس آرڈر نے، 1958 کے آرڈر نے اس کو ریکگنائز کیا، تو پھر ریگولیشن جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہا، اور جتنے بھی اس کے فیصلے تھے وہ سارے کے سارے they were considered good اور وہ چلتے رہے. آرٹیکل 5 جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کو، وہ تو ختم ہو گیا، اور جو نیا مارشل لا لگا اس نے اس کو ریکگنائز کیا فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کو، اور اس کی بنیاد کے اوپر جتنے فیصلے تھے they were considered good. جی اب یہ جو اگلی لائن ہے یہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جی آر کے علاوہ اور بھی بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی بچہ مجھے ان لائنز کا مطلب بتائے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. سر جب ایک بات پہلے یہ لائن پڑھیں مطلب بتائیں مجھے کیا لکھا ہوا ہے. یہ جسٹس منیر لکھا ہے، یہ لائن، یہ لائنز جو ہیں یہ پوائنٹ آف ویو جسٹس منیر کا ہے. A victorious revolution or a successful coup d'etat is an successful international. coup. سر یہ ڈی اور ای کیا ہے؟
सक्सेसफुल कू है बेटा, ये कू नहीं होता जो आर्मी टेक ओवर कर देती है, वो है ये। सर ये आगे जो डी और ईस्ट को कैसे पढ़ूं? बेटा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, आगे स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है, स्कैटर हुआ है, जैसे ऊपर आपने कन्विक्शन नहीं पढ़ा। जी सर। Is an internationally recognized legal method of changing our constitution. जी क्या कह रहा है इन लाइंस में, और आपने जो अभी तक 2 साल में पढ़ा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? और ये जो 4 लाइंस जो अभी सर लिखे इसमें जस्टिस मुनीर कह रहे हैं कि जो रेवोल्यूशन जो मेथड है ना, वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड मेथड है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, या गवर्नमेंट को कोडिटेट का मतलब यानी गवर्नमेंट को यानी पावर से हटाना और खुद पावर में आ जाना। तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेथड है रेवोल्यूशन। सो यहाँ भी उसने रेवोल्यूशन का नाम देंगे। और क्योंकि आम आदमी जो है वो इससे खुश है, क्योंकि उन्होंने इसके अगेंस्ट कोई वो एक्शन नहीं लिया, तो ये एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन होगी। सर लेकिन जब यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी सस्पेंड कर दिए जाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल खत्म किया राइट के जाएगा। ऊपर हम पहले बाद में आएंगे, पहले मुझे बताएं कि ये जो कू है उसको इन्होंने क्या, जस्टिस मुनीर ने कू के बारे में क्या बात की? सर यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है तो तब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? सस्पेंड तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। मतलब चेंज सर कर दिया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है सस्पेंड का? मुल्क का जो चीफ जस्टिस है वो ये कह रहा है, मुल्क का जो चीफ जस्टिस है वो ये कह रहा है कि ये जो कू है, कू कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, इज एन इंटरनेशनली, कि ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लीगल मेथड है चेंजिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, के कू के जरिए जब मुल्क का आइन खत्म हो जाता है और फौज की हुकूमत आ जाती है, तो चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि कू इज एन इंटरनेशनली सक्सेसफुल रिकॉग्नाइज्ड लीगल मेथड ऑफ चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने चेंज करना है तो मुल्क के अंदर कू ले आए, फौज को कहें कि आप आ जाएं, तो वो आइन चेंज हो जाएगा, और वो एक इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड तरीका है। तो आपने क्या पढ़ा अब तक? ऐसा हो सकता है? नहीं हो तो नहीं सकता, लेकिन सर उसने कोई एक्सक्यूज तो देना ना। कोई एक्सक्यूज तो देना है। हमने अभी तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े हैं उसमें किसी भी मुल्क के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फौज की कोई भी जो है वो सियासी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये दीज लाइंस आर वेरी मीनिंगफुल as far as the point of view of Justice Munir is concerned. He is justifying who as internationally recognized legal method of changing a constitution. If you want to change or amend the constitution, what you need to bring coup, आर्मी आ जाए और चेंज कर दे हुकूमत को। सर जिस कॉन्स्टिट्यूशन को ये वायलेट करते हैं उसमें इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि ये अगर वायलेशन होगी तो ये बगावत डिक्लेयर होगी, यानी समझी जाएगी। तो वो कर देते हैं, चूंकि वो वायलेट और उसको सस्पेंड कर देते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू ही नहीं रहती। बेटा आर्टिकल 6 किसने लगाना है? जुडिशरी ने लगाना है या हुकूमत ने लगाना होता है? आपने मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगा कर देख लिया, मुशर्रफ तो वो बेंच ही खत्म हो गया। जी सर। जी सर यहाँ पे समझ उन्होंने आ बताया है कि मतलब ये एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड मेथड है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का। लेकिन जब सर हमारे पाकिस्तान में जितनी भी दफा कोप की है आर्मी ने, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। मतलब चेंज तो माइनर चेंज तो अमेंड करने से भी आ सकता है ना। इधर भी इन्होंने ऊपर आपने पढ़ा है, ऊपर आपने अभी हमने पढ़ा है, ऊपर भी इधर ये लाइंस इन्होंने किया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड भी नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें उनको सपोर्ट करेंगी वो उन्होंने ले ली हैं, और जो चीजें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट नहीं करेंगी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। ये देखें ये लाइंस, शुड बी गवर्न एंड नॉट द इस्लामिक रिपब्लिक, पता चल रहा है आपको जहां से मैं पढ़ रहा हूँ, एंड नॉट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान should be governed
as nearly as may be in accordance with the late constitution, کہ جس حد تک ممکن ہوگا ہم آئین کے مطابق چلائیں گے. اب جس حد تک ممکن کا کیا مطلب ہے کہ جو چیزیں ان کو سپورٹ کریں گی وہ اس کو وہ کیری آن کریں گے، اور جو چیزیں ان کو سپورٹ نہیں کریں گی وہ نکال دیں گے اس کو. یہ ہو گیا. یس سر. جی آگے کیا کہتا ہے جی آر پڑھیں. After a change of that character has taken place, the national legal order must, for its validity, depend upon the new law-creating organ. Even courts lose their existing jurisdictions and can function only to the extent and in the manner determined by the new constitution. اب جو نیو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کون سا ہے؟ وہ نیو کانسٹیٹیوشن آگے آپ پڑھیں گے کہ جتنے بھی قانون بنانے کے اختیارات ہیں وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کو مل گئے، اور جو لیجسلیٹو باڈی ہے، قانون ساز ادارہ ہے لیجسلیچر، اس سے قانون بنانے کے اختیارات تمام واپس لے لیے. مطلب واپس تو نہیں لے لیے، لیکن اس کے قانون بنانے کے جو اختیارات ہیں اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی. پریزیڈنٹ ہر کو اختیار دے دیا کہ آپ قانون بنا سکتے ہیں، اور لیجسلیٹو باڈی کے قانون بنانے کے اختیار کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی انہوں نے. جی If the territory and the people remain substantially the same, there is under the modern juristic doctrine no change in the corpus or international entity of the state, and the revolutionary government and the new constitution are, according to international law, the legitimate government and the valid constitution of the state. اگر ٹیریٹری اور لوگ سبسٹانشلی دا سیم ہے، اگر وہ ایک ہی ہیں لوگ بھی اور علاقہ بھی، تو جو نئی حکومت آئی ہے اس کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن بھی حاصل ہے، جو ریولیوشنری گورنمنٹ ہے، اور جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی بالکل لیجیٹیمیٹ ہے، ویلڈ ہے، اور گورنمنٹ بھی لیجیٹیمیٹ ہے. مطلب جو ملک کی سپریم کورٹ ہے ایٹ دیٹ ٹائم ان 1958 Supreme Court is saying that this is legitimate government and this is valid constitution, and we will try to follow as nearly as possible the late constitution 1956. آپ کو سمجھ آ رہی ہے سب کو کہ جسٹس منیر جو ہیں وہ کس طریقے سے الفاظ ورڈز کی استعمال کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. جی نیکسٹ Where revolution is successful, it satisfies the test of efficacy and becomes a basic law creating fact. On that assumption, the law's continuance in force order, however transitory or imperfect, was a new legal order, and it was in accordance with that order that اب یہ دیکھیں کہ ویئر ریولوشن از سکسیسفل، کہ جہاں پر ریولوشن جو ہے انقلاب جو ہے وہ سکسیسفل ہے، اور اٹ سیٹسفائز دا ٹیسٹ آف ایفیکیسی اینڈ بیکمز اے بیسک لا کریٹنگ فیکٹ، اور جہاں پر اس کی ایفیکیسی مطلب اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ اطمینان بخش ہے کہ وہ ڈیلیور کر decisions had سکتا to be ہے. determined. تو on the assumption the law continues however transitory، اور ادھر لیکن وہ لکھ بھی رہے ہیں کہ وہ ٹرانزیٹری اور امپرفیکٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ملک کے جتنے بھی قانون ہوں گے، آگے جوڈیشیل ڈیسیژنز ہوں گے، سارے کے سارے کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں؟ لا کنٹینیوس ان فورس آرڈر 1958 کے اوپر. جی ہاں جی یہاں سے پڑھیں. The آرڈر لائٹ The order applied to the situation that came into existence under the President Proclamation of October 7. The laws that were in force after that were in Article 4, but from the list of such laws, the Constitution of 23 March 1956 had been expressly excluded. This meant that when under Clause 4 of Article 2 of the Order of Supreme Court, or the High Court was moved for a writ, the ground for the writ could only be the infraction of any of the laws mentioned in Article 4, or any right recognized by that order, and not the violation of a right created by the late Constitution.
The so-called fundamental rights which were described in Part 2 of the late Constitution were therefore no longer a part of the national legal order, and neither the Supreme Court nor the High Court had, under the new order, the authority to issue any. جی بیٹا یہ اسٹک ہو گیا ادھر. کہ وہ جو قانون بنایا جس کی بنیاد کے اوپر آرٹیکل 4 کی بنیاد کے اوپر وہ سپریم کورٹ میں گیا جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. جب وہ قانون ہی نہیں رہا جس کی بنیاد پر وہ سپریم کورٹ میں گیا تو پھر کیا ویلیو رہ جائے گی اس ریٹ اس پروسیڈنگز کی جو اس قانون کے تحت سٹارٹ ہوئی جو اب قانون. جی بیٹا سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ اب یہاں پہ جو بچی نے سوال کیا تھا اس کو سمجھے کہ the so-called fundamental rights which were described in the part 2 of the late constitution were therefore no longer a part of the national legal order, and neither the Supreme Court nor the High Court had under new order the authority to issue any writ on the ground that the violation of the fundamental rights. جب بیٹا جب ماشاء اللہ لگتا ہے نا تو سب کو کر دیتے. That any law could at any time be changed by the president under the new law. اب دیکھیں وہ legal order کوئی بھی قانون چینج کر سکتا ہے, and there was no such thing as fundamental right اور fundamental right جیسی کوئی چیز نہیں ہے. and they also law make president ہر قانون جو ہے وہ بنا سکتا ہے. and under the article 4 of the late constitution there was a restriction on the power of the legislature to make laws involving branches of the fundamental rights, and انہوں نے restrictions جو ہیں وہ لگا دی. سمجھ آئیے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ بے تحاشا اختیار دے دیا کہ وہ ہر طرح کا قانون چینج بھی کر سکتا ہے اور ہر طرح کا قانون بنا بھی سکتا ہے, چینج بھی کر سکتا ہے, بنا بھی سکتا ہے, اور لیکن کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگا دی اور فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کر دی. جی بیٹا پڑھیں. Under the new legal order. سر کون سی لائن ہے؟ جی میں نے اوپر کیا ہوا انڈر دا نیو لیگل آرڈر. اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا؟ جی سر. انڈر دا نیو لیگل آرڈر. Under the new legal order, any law could at any time be changed by the President, and thereof there was no such thing as a fundamental right, there being no restriction on the President's law-making power. Under Article 4 of the late Constitution, there was a restriction on the power of the legislator to make laws involving breaches of fundamental rights, and invalidity attached to all existing laws, customs, and usages having the force of law if they were inconsistent with any of the fundamental rights. This test to determine the validity of the laws and the features on the
powers of the legislator to make laws had both disappeared under the new order, unless therefore the President یہ لائن expressly پڑھیں دوبارہ. This test, دیکھیں, to this determine test to determine the validity of the laws and the factors and the power of the legislature to make laws had both disappeared under the new constitution. کہ قانون بنانے کا جو اختیار ہے وہ نیو آرڈر میں لیجسلیچر سے لے لیا گیا ہے, unless therefore the president expressly enacted the provision relating to fundamental rights. لیکن کس کے پاس اختیار ہے؟ پریزیڈنٹ کے پاس, کہ وہ اگر کوئی فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کسی پروویژن کو ایکسپریسلی انیکٹ نہ کرے, and they were not the part of the law of the land and no writs could issue on their basis, and they, since they are not the part of the law of the land, تو ان کی بنیاد کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی ریٹ جو ہے وہ ایشو نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی بیٹا آپ کو بات؟ کیا کہانی بنی 1958 کے بعد کی فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کر دیا. جو لا آرڈر تھا کنٹینیوس لا آرڈر 1958, اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تمام ہر قسم کی جو پروسیڈنگز تھیں فنڈامنٹل رائٹس کی وہ روک دی گئیں. پریزیڈنٹ کے پاس اختیار آ گیا قانون بنانے کا, لیجسلیچر کے پاس قانون بنانے کا ریسٹرکٹڈ اختیار دیا گیا, لیکن لیجسلیچر قانون بنانے کے لیے کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ پریزیڈنٹ کے اوپر. اور پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قانون بنا بھی سکتا ہے اور کسی بھی قانون کو چینج بھی کر سکتا ہے. دیکھیں کتنا اختیار جو ہے وہ مل گیا اس کو. جی. It was true that Article 2 provided that Pakistan shall be governed as nearly as may be in accordance with the late Constitution, but this provision did not have the effect of restoring fundamental rights, because the reference to government in this article was to the structure and outline of government and not to the laws of the late Constitution, which had been expressly abrogated by Article 4. Article 2 and Article 4 could therefore stand together and there was no conflict between them, but even if some inconsistency be supposed to exist between the two, the provisions of Article 4, which were more specific and later, must override those of Article 2. ٹھیک ہو گیا بیٹا کہ انہوں نے ملک کو آئین کے مطابق ہی چلانا ہے, اور آئین کون سا ہے؟ آئین 56 والا آئین نہیں ہے. آئین وہ آئین ہے جس کو جو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرے گا, اور اگر کوئی کنفلکٹ آتا ہے ان کے درمیان میں تو پھر جو کنٹینیوس لا آرڈر کا آرٹیکل 4 ہے دیٹ ول پریویل. جی. Position in regard to future applications for writs, therefore, is that they lie only on the ground that any one or more of the laws mentioned in Article 4 or any other right preserved by the law's continuance in force order has been contravened. آئندہ اگر کوئی بھی کسی بھی بنیاد کے اوپر, بنیاد سے مطلب ہے ریٹس جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر اگر ریٹس ہوتی ہیں تو صرف ان ہی پوائنٹس پر ریٹ ہوں گی, ان پوائنٹس آف لا پر ریٹ ہوگی جن کو کنٹینیوس ان فورس آرڈر جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ فیوچر یہ ہے ریٹس کا کہ صرف ان لا پوائنٹس کے اوپر ریٹ ہوگی جس کو کنٹینیوس ان فورس آرڈر جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے. وہ لا پوائنٹس جن کو کنٹینیوس ان فورس آرڈر ریکگنائز نہیں کرتا ان کے اوپر کسی بھی قسم کی ریٹ نہیں ہوگی, اور اگر آگے آپ پڑھیں گے اگر پہلے سے کوئی ریٹ ہوئی بھی ہے ان پوائنٹس کے اوپر تو وہ بھی ختم ہو جائے گی, اس کی پروسیڈنگز بھی انہوں نے ختم کر دی. مطلب یہ ہے قانون وہ ہے جو کنٹینیوس ان فورس آرڈر 1958 ہے جس نے 1956 سے کانسٹیٹیوشن کو ریپلیس کر دیا, اور اب وہی قانون ہوگا جو کنٹینیوس ان فورس آرڈر 1958 ہے جس کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو پریزیڈنٹ کہے گا وہ قانون بن جائے گا, اور جس مرضی چیز کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ختم کر دے گا. یہ پریزیڈنٹ اس ٹائم تھا سکندر مرزا, لیکن جب اس نے اپنے لیے ساری طاقت جو ہے وہ اکٹھی کی, لیکن جب وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جو تھے وہ تھے ایوب, تو ایوب صاحب سکندر مرزا نے اس سے پہلے 3 سے 4 وزیر اعظم کو فارغ کر دیا تھا اختیارات کی جنگ کی وجہ سے. تو ان کا سیم پھڈا جو ہے, سیم پرابلم جو ہے وہ ان کی رائز ہوگی ایوب کے ساتھ. تو ایوب تو پھر آرمی چیف تھا, تو اوبیسلی اس سے زیادہ اسٹرانگ تھا, تو اس دفعہ سکندر مرزا کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑی.
اسکندر مرزا اس سے پہلے 3 سے 4 وزیر اعظم کو فارغ کر چکا تھا، لیکن جب اس کا میچ صدر ایوب سے پڑا تو پھر اس کو اپنی سیٹ سے فارغ ہونا پڑا، اور پھر یہ جو پریزیڈنٹ والے تمام اختیارات جو تھے، صدر ایوب جو پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، ہی اسٹیپڈ انٹو دا شوز آف اے پریزیڈنٹ، اور وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بن گیا، اور پھر یہ تمام اختیارات جو پہلے اسکندر مرزا کے پاس تھے وہ اس کو مل گئے۔ اسکندر مرزا جو ہے ہی وینٹ ٹو ایگزائل، اس کو ایگزائل میں بھیج دیا گیا، پھر وہیں پر انگلینڈ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کو ایران میں جو ہے وہ دفن کیا گیا، جو ایک ٹائم پہ اتنا پاورفل حکمران تھا ملک کا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ گورنر جنرل تھا بیسیکلی، جب یہ اس نے کیا تو اس کو اپنے ملک میں جو ہے وہ دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ جی As regards pending applications for writs or writs already issued but which are either sub judice before the Supreme Court or require enforcement, the relevant provision is Clause 7 of Article 2. This provision means that excepting the writs issued by the Supreme Court after the promulgation after the proclamation and before the promulgation of the order, no writ or order for a writ issued or made after the proclamation shall have any legal effect unless the writ was issued on the ground that any one or more of the laws mentioned in Article 4 or any other right kept alive by the new order had been contravened, and if there be a pending application or proceeding in respect of a writ which is not covered by Clause 4 of Article 2 or any other provision of the new order, that is to say, the application or proceeding relates to a writ sought on the ground that a fundamental right has been contravened, then the application or the proceeding shall abate forthwith. This means that not only the application for the writ would abate, but also the proceedings which require the enforcement of that writ. The abatement must therefore be held to govern all those writs which were the subject matter of appeal before the Supreme Court, either on certificate or by special leave. سمجھ آگے بیٹا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تمام پروسیڈنگز جو کانسٹیٹیوشن آف 1956 کے تحت چل رہی تھیں وہ ساری کی ساری اپڈیٹ کر دی انہوں نے، اور صرف وہی پروسیڈنگز چلیں گی جو نیا کنٹینیوس انفورس آرڈر، جو نیا لیگل آرڈر ہے، جن کو وہ ریکگنائز کرے گا، کیونکہ ہم لا پوائنٹ کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ریٹ فائل کرتے ہیں، تو اگر وہ قانون ہی نہیں رہا، وہ لا ہی نہیں رہا، تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر آپ فیوچر میں تو اپلیکیشن فائل نہیں کر سکتے، ریٹ فائل نہیں کر سکتے۔ آپ نہ صرف فیوچر میں ریٹ فائل نہیں کریں گے، بلکہ اس سے پہلے جو سب جوڈس ہیں تھیں اور وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت فائل ہوئی نہیں تھی، وہ بھی وہ ان کی بنیاد وہ جن لا پوائنٹس کے اوپر ریٹس فائل ہوئی تھی اور ان کی پروسیڈنگز چل رہی تھیں، اگر ان لا پوائنٹس کو نیو لیگل آرڈر نے ریکگنائز کیا تو وہ چلیں گی، اور اگر نئے نیو لیگل آرڈر نے ان لا پوائنٹس کو جن کی بنیاد کے اوپر وہ پروسیڈنگز یا وہ ریٹ فائل ہوئی ہوئی ہیں ریکگنائز نہیں کیا، تو وہ پروسیڈنگز ادھر ہی ختم ہو جائیں گی، دے ول بی ابیٹڈ۔ سمجھ آئیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر سے انہوں نے وہ پوائنٹس جو ان کو فیور کرتے ہیں وہ انہوں نے اٹھائے، اور جو فیور ان کو نہیں کر رہے تھے پوائنٹس، اس کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن سے نکال دیا، اپنے نیو لیگل آرڈر 1958 سے نکال دیا، اور اس کو انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو پرانی پروسیڈنگز چل رہی تھیں اس کو بھی ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب ملک میں وہ قانون ہی نہیں رہا تو پھر اس جو قانون اب ملک میں ہے نہیں، تو اس قانون کی بنیاد پر جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں، جو ریٹ چل رہی ہیں، ان کی انفورسمنٹ بھی جو ہے اس کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سمجھ آئیے بات آپ کو کہ نہیں آئی؟ کیوں بیٹا؟ ہلو، آواز نہیں آ رہی میری؟ جی سر۔ جی بچے، باقیوں کو آ رہی ہے سمجھ؟ کیا بات کی ہے اس پیراگراف میں انہوں نے؟ جی آر کے علاوہ کوئی بتائے؟
کیا بات کی ہے؟ سر اس میں انہوں نے کہا کہ جو لیٹ کانسٹیٹیوشن تھا اس میں اس کے فیوچر میں اس کی بیس پہ کوئی ریٹ نہیں آپ کر سکتے اس میں سے کوئی پوائنٹ قانونی پوائنٹ کی بیس پہ، کیونکہ وہ تو جو لیٹ کانسٹیٹیوشن تھا وہ تو انہوں نے ختم کر دیا. اور انہوں نے کہا اگر کوئی پیچھے کوئی ریٹس جاری ہیں جو چل رہی ہیں پیچھے لیٹ کانسٹیٹیوشن کی بیس پہ ہو چکی ہیں پہلے سے کورٹس میں، اور وہ سر ریٹس اس میں صرف انہوں نے بتایا ہے کہ پروسیڈ کریں گی. جب ملٹری کوپ کرتی ہے تو بچہ جو بولنا لیٹ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وقت کا، تو اس کو مطلب وہ فرسٹ آف آل تو وہ چینج ہوتا ہے اس وقت، اور دوسرا یہ کہ جو فنڈامنٹل رائٹس اس میں ہوتے ہیں وہ پھر فردر جو ہے نا وہ ان کی مطلب نہیں چلتے، ان کو وقتی طور پہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اور جو نیو لیگل آرڈر آتا ہے اس میں وہ جو فنڈامنٹل رائٹس جو شامل کیے جاتے ہیں ان پر ہی مطلب عمل درآمد ہوتا ہے، اور وہی فردر آگے وقت کے لیے چلتے ہیں، اور ان کے اوپر ہی ریٹ جو ہے وہ کوئی جی محمد آپ کنٹینیو کریں بیٹا، اس کو میرے خیال آواز نہیں جی آ جی رہی. جی سر. سر انہوں نے پھر ساتھ ہی ایک اور چیز مینشن کی تھی کہ اگر کوئی پہلے سے ریٹس ہو گئی ہوئی ہیں جو چل رہی ہیں کورٹس میں، اور صرف وہ ریٹس آگے پروسیڈ کریں گی جو نیو لیگل فریم ورک میں جس کو کانسٹیٹیوشن کی ویری گڈ، ویری پوائنٹ کو. گڈ جی پوائنٹ، سر. ویری گڈ. صرف بالکل صحیح پہنچے آپ. اور اس کو اگر ہم ایک لائن میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ صرف وہ لا پوائنٹ، صرف وہ لا جس کو نیو لیگل آرڈر ریکگنائز کرے گا اس کی بنیاد پر ریٹس ہوں گی. اور وہ لا اگر وہ لا پوائنٹس ہیں جو پرانے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھے تو وہ ریٹس چلتی جائیں گی. لیکن وہ لا پوائنٹس جن کو نیو لیگل آرڈر ریکگنائز نہیں کرتا، نہ ان کی ان بنیاد کے اوپر فیوچر میں کوئی ریٹس فائل ہوں گی، اور پرانی اگر ہوئی ہوئی ہیں تو وہ اب چونکہ لا ختم ہو گیا تو اس کی بنیاد اس کی پھر ان لاز کی انفورسمنٹ نہیں ہو سکے گی، تو وہ بھی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. they were considered null and void. جیسے یہ لکھا the abatement must therefore be held to govern all those writs which were the subject matter of the appeal before the Supreme Court, either on the certificate or by special appeal. ٹھیک ہو گیا کہ وہ، اور اوپر والی لائن بھی اس سے امپورٹنٹ ہے کہ this means that not only the application for the writs would abate but also the proceedings which require the enforcement of the writ. اب اگر لا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی انفورسمنٹ کیسے ہو جائے گی؟ سمجھ آئیے بیٹا. چلے نیکسٹ. ویری گڈ No, سیا no, جی. no judgment order writ of a high court can consider to be final when either that court has certified the case to be a fit one for appeal and proceedings for appeal have been taken, or when the Supreme Court itself has granted special leave to appeal from that judgment, order or writ. کوئی ریٹ اور اس ٹائم تک فائنل نہیں ہوگی جب تک اس کی ججمنٹ جو ہے وہ نہ آ جائے گی. اب یہ تو اس کے تھے ویو. اب کارنیلیس جو ہے انہوں نے کیا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. کارنیلیس جو ہے جو کرسچین جج تھے انہوں نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ کانسٹیٹیوشن کے فیور میں دیا. انہوں نے کہا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے 1956 کا اس کے تحت ہی ملک چلے گا، اور کانسٹیٹیوشن جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو ہے وہ فوج کی کوئی بھی سیاسی مداخلت نہیں ہے. اس لیے جو ہے انہوں نے اپنا ڈسینٹنگ ووٹ جو ہے وہ دیا، اور جو باقی تین ججز تھے وہ ایک سائڈ پر تھے، اور یہ جو کارنیلیس جج صاحب تھے یہ ایک سائڈ پہ تھے. جی. Cornelius was unable to hold beyond doubt that the concluding words of subsection 7 of Section 2 of the Law's Continuance in Force Order 1958 had the effect of bringing to an abrupt end in the circumstances of the two cases, the proceedings in the High Court which were under examination before the Supreme Court in Appeals Number 1 of 1957 and 60 of 158. I کیا am کیا unable پڑھیں.
I am unable to hold beyond doubt that the concluding words of subsection 7 of section 2 of the order of the 10th October 1958 have the effect of bringing to an abrupt end the proceedings in the petitions before the High Courts commenced by the convicted persons in the two cases here under consideration. I do not therefore consider that it is open to me to reverse the judgment of the High Court in these two cases and to recall the writs issued by them, unless I am satisfied that the view of the High Court on the point of repugnancy to Article 5 of the Constitution of 1956 is not tenable. His Lordship held that the view was not tenable. جی کیا کہہ رہا ہے کارنیلیس نے یہ اس پیراگراف میں کیا کہا ہے؟ Who will explain؟ جی کیا کہہ رہا ہے ان لائنز میں؟ بولیں بیٹا، کوشش کریں۔ کیوں بھی فرحان، آپ بولیں۔ جی بیٹا، آواز نہیں آ رہی میری؟ کارنیلیس نے انکار کر دیا کہ میں نے جو ہے وہ جو ہائی کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان کو میں نے ریورس نہیں کرنا۔ I do not therefore consider that it is open to me to reverse the judgment of the high court۔ اس نے کہا کہ میں نے ہائی کورٹس کی ججمنٹ کو ریورس نہیں کرا۔ اور ہائی کورٹ نے کیا ججمنٹ دی تھی؟ ہائی کورٹ نے کہا تھا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی اس کو ڈیل کیا جائے، اور جو سیکشن 11 ہے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کا، وہ جو ہے وہ خلاف ہے کانسٹیٹیوشن کے، اس لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از دا سپریم لا آف دا لینڈ، اس لیے وہ پریویل کرے گا، اور یہ جو ہے دوسرا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا FCR۔ اور یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ یہ جو سب سیکشن 7 سیکشن 2 ہے نیو لیگل آرڈر کا، اس کے کہنے سے ابرپٹ اینڈ نہیں ہو سکتا کہ اب جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں ہائی کورٹ کے اندر، وہ آرٹیکل 2 سیکشن 2 اور نیو لیگل آرڈر کے کہنے سے کس طریقے سے وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ پروسیڈنگز تو نیو لیگل آرڈر کے کہنے پر ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 کے تحت جو ہیں وہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اور یہ کس طریقے سے سیکشن 2 جو نیو لیگل آرڈر ہے 10 اکتوبر 1958 وہ ان سب پروسیڈنگز کو ختم کر سکتا ہے۔ تو ان ادر ورڈز انہوں نے ہی ٹاکس اباؤٹ دا سپرمیسی آف دا لا، سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ سپرمیسی آف دا پیپل آف پاکستان، کہ یہ وہ کہ لوگوں کی جو ہے وہ رائے جو ہے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو کسی بھی صورت میں سسپینڈ نہیں کیا جانا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ پرویل رہنا چاہیے، اور جتنے بھی ملک میں قومی ادارے ہیں وہ آئین کے ہی تابع ہیں۔ No one is above the law۔ جی His Lordship held that the view was not tenable۔ انہوں نے اس ویو کو جو ہے وہ منظور کرنے سے انکار کر دیا کہ کوئی بھی نیو لیگل آرڈر اس کے تحت آپ کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ جی
Frontier Crimes Regulation 1901, Section 11, Council of Elders ceasing to function case on remand may be referred to another council. उन्होंने कहा अगर एक जिरगे से मुतमईन नहीं हुआ ये फैसला तो आप किसी दूसरे जिरगे को ये भेज सकते हैं फैसला। ये भी बहरहाल ये वो पॉइंट्स है जो आगे हम जजमेंट में डिस्कस करेंगे। जी Deputy Commissioner, after referring case to Council of Elders, is empowered to issue directions in regard to custody of accused. नेक्स्ट ऐसे ही पढ़ती जाऊँ। abatement concept examined. ये जो ना जो जजमेंट जो है ये उसका शुरू वाला खुलासा है। इसके ये वो पॉइंट्स हैं जो आगे जजमेंट में डिटेल से डिस्कस हुए हुए हैं। अबेटमेंट कॉन्सेप्ट एग्जामिनेंट के अबेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा इसमें आगे उन्होंने तफसील से बयान किया हुआ है। फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन 3 ऑफ 1901 वेदर नेसेसरीली एंड इलिबरल इंस्ट्रूमेंट, इसको भी इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि क्या एफआईआर का जो कानून है वो इलिबरल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन को डिस्कस किया हुआ क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं है। फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन को आगे उन्होंने डिस्कस किया हुआ उसकी अमेंडमेंट को, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल है 178 उसको भी डिस्कस किया हुआ है। डेट इज़ अबाउट द स्पेशल एरिया, जो वहाँ पर जो कन्विक्टेड पर्सनस हैं उसके हाई कोर्ट की उसके अंदर क्या जुरिस्डिक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स दैट आर गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया, ये था। अब इसके नीचे से जो है ये जजमेंट है। अब हम इसकी जो जजमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर जो हमने पढ़ा है ये सारे उसके मेन पॉइंट्स हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं जिसको अब हमने वन बाय वन इस पूरी जजमेंट में जो है वो डिस्कस करना है। अब जहाँ से जजमेंट स्टार्ट हो रही है तो अब यहाँ से अब जजमेंट जो है वो करना शुरू करें। This order will determine Constitutional Criminal Appeal Number 1 of 1957, Criminal Appeal Number 24 of 1957, and Criminal Appeals Number 60 and 67 of 1958, which arise out of orders made either by the Lahore or by the Peshawar bench of the High Court of West Pakistan on certain petitions for writs under Article 170 of the late Constitution, successfully calling in question either an order referring the case to a Council of Elders or a conviction recorded under Section 11 of the Frontier Crimes Regulation, Act 3 of 1901. Constitutional Criminal Appeal Number 1 of 1957 is a certified appeal, while the others are by special leave of this court. The question involved in each one of them is whether the writ issued by the High Court abates under Clause 7 of Article 1 of the Laws Continuance in Force Order promulgated by the President on October 10, 1958. जी बेटा पढ़े कि क्या जो हाई कोर्ट की जो रेट्स हुई, हाई कोर्ट के ने वो जो लीगल ऑर्डर है वो क्या नल एंड वाइड हो जाएगा कि या कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वाइड हो जाएगा। जी By the proclamation of October 7, the President annulled the Constitution of 2nd March 1956, dismissed the Central Cabinet and the Provincial Cabinets and dissolved the National Assembly, and both the provincial assemblies. Simultaneously, martial law was declared throughout the country, and General Muhammad Ayub Khan, Commander-in-Chief of Pakistan Army, was appointed as the Chief Martial Law Administrator. 3 days later was promulgated by the President the Laws Continuance in Force Order, the general effect of which is the validation of laws other than the late Constitution that were in force before the proclamation and restoration of the jurisdiction of all courts, including the Supreme Court and the High Courts. The order contained the further direction that the government of the country thereafter to be known as Pakistan. सही पढ़ लिया हुआ है मुझे लग रहा है बेटा। ये आपने, मैं वही आप बात कर रहा हूँ, क्या हमने जो ऊपर पढ़ा है, ऊपर जो पढ़ा है वो इन पॉइंट्स का खुलासा था। अभी हम जजमेंट पढ़ रहे हैं जहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट्स को वो डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझ Okay, आइए sir. बेटा। जजमेंट जी हम पहले केसला पढ़ते हैं ना, तो इसमें जजमेंट होती है और जजमेंट से ऊपर खुलासा होता है कि इस जजमेंट में हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है डिटेल के साथ। तो हमने अभी जो ऊपर पढ़ा है बच्चे, वो उन पॉइंट्स का खुलासा पढ़ा है, उनकी जिस्ट पढ़ा है। अब ये जजमेंट है जिसमें इन पॉइंट्स को हमने डिटेल से पढ़ना है। समझ आइए।
آپ دیکھتے ہیں کورٹ کا شارٹ آرڈر آتا ہے اور پھر ججمنٹ آتی ہے. تو ابھی آپ نے پہلے اس کا شارٹ آرڈر پڑھا ہے اور شارٹ آرڈر میں بھی یہی پوائنٹس ہوتے ہیں, لیکن ججمنٹ جب آتی ہے تو اس میں شارٹ آرڈر کے ساتھ ان ججمنٹ جس بنیاد پر آپ نے ججمنٹ دی ہوتی ہے اس کو مزید لیبوریٹلی وہ ایکسپلین کرتے ہیں. جی سر. The order contained the further direction that the government of the country thereafter to be known as Pakistan and not the Islamic Republic of Pakistan shall be governed as nearly as may be in accordance with the late constitution. As we will have to interpret some of the provisions of this order, it is necessary to appraise the existing constitutional position in the light of the juristic principles which determine the validity or otherwise of law creating organs in modern states which being members of the Community of country Nations. of nations are governed by international law. In judging the validity of laws at a given time, one of the basic doctrines of legal positivism on which the whole science of modern jurisprudence rests requires a jurist to presuppose the validity of historically the first constitution, whether it was given by an internal by an external invader or a national hero or by a popular or other assembly of persons. Subsequent alterations in the constitution and the validity of all laws made thereunder is determined by the first constitution. Where a constitution presents such continuity, a law once made continues in force until it is repealed, altered or amended in accordance with the constitution. It sometimes happens, however, that a constitution and the national legal order it is disrupted by an abrupt political change not within the contemplation of the constitution. Any such change is called a revolution, and its legal effect is not only the destruction of the existing constitution but also the validity of the national legal order. A revolution is generally associated with public violence and bloodshed, but from a juristic point of view, the method by which and the persons by whom a revolution is brought about is wholly immaterial. The change may be attended by violence, or it may be perfectly peaceful. It may take the form of a coup d'etat by a political adventurer, or it may be effected by persons already in public positions. Equally irrelevant in law is the motive for a revolution, in as much as the destruction of the constitutional structure may be prompted by a highly patriotic impulse or by the most sordid of ends. For the purposes of the doctrine here explained, a change is in law a revolution if it annuls the constitution and the annulment is effective. If the attempt to break the constitution fails, those who sponsor or organize it are judged by the existing constitution as guilty of the crime of treason. But if the revolution is victorious in the success that the persons assuming power under the change can successfully require the inhabitants of the country to conform to the new regime, then the revolution itself becomes a law-creating fact, because thereafter its own legality is judged not by reference to the annulled constitution but by reference to its own success. On the same principle, the validity of the laws to be made thereafter is judged by the reference to the new and not the annulled constitution. Thus, the essential condition to determine whether our constitution has been annulled is the efficacy of the change. In the circumstances supposed no new state is brought into existence, though Aristotle thought otherwise, if the territory and the people remain substantially the same, there is under the modern juristic doctrine no change in the corpus or international entity of the state, and the revolutionary government and the new constitution is, according to international law, the legitimate government and the valid constitution of the state. Thus, a victorious revolution or a successful coup d'etat is an internationally recognized legal method of changing a constitution. جی بیٹا, یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا ہماری جو کنٹری ہے 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی بڑا ضروری تھا, اور اس کے تحت جو ہے وہ ملک کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے تھے. لیکن اگر ملک کے اندر کوئی نیا ریولوشن آتا ہے جو کہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس چینج کو اڈاپٹ کر لیا ہے, نیو لیگل رجیم کو لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. تو جب نیو لیگل رجیم بیٹا آ گئی ہے
اور ریولیوشن جو ہے وہ سکسیسفل ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ ہمیں نئے قانون کے مطابق جو ہے وہ گورن کیا جائے، اور ہاں، اور اگر وہ ناکام رہتے چینج لانے میں، تو پھر ان کے خلاف پرانے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ غداری کا ٹریزن کا مقدمہ جو ہے وہ ہوتا، لیکن یہاں پر سچویشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اس طریقے سے کہ یہ ریولوشن جو ہے وہ سکسیسفل تھا، اور جو کو ہوا اس کے ذریعے وہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ چینج جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد انہوں نے کیا بتائی بیٹا کہ جب ٹیریٹری سیم رہتی ہے، پیپل اور اف دا ٹیریٹری اینڈ دا پیپل ریمین سبسٹینشلی دا سیم، تو پھر اس میں انٹرنیشنلی اینٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ویسے ہی رہتی ہے، اور اس کو نیو کانسٹیٹیوشن کے تحت نیو انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے طور پر اور ایک ویلڈ کانسٹیٹیوشن کے طور پر ایکسیپٹ کرتا ہے۔ جب بھی مقوض ہوتے ہیں بیٹا، مارشل لاز لگتے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو جوڈیشری ہے وہ اس کو ویلیڈیٹ کرے، تاکہ انٹرنیشنل لا میں بھی کو ویلیڈیشن جو ہے وہ ملے۔ جیسے ادھر انہوں نے کیا بنیاد بنائی کہ جب پیپل اینڈ ٹیریٹری اینڈ پیپل سبسٹانشلی ریمینز دا سیم، کہ جب وہ سیم ہیں، وہ ان میں کوئی چینج نہیں آئی، نہ ٹیریٹری ٹوٹی ہے، نہ لوگوں کی طرف سے کوئی وائلنس ہوا، تو نیو کانسٹیٹیوشن جو ہے جو ایک ریولیوشنری گورنمنٹ لے کر آئی، اس کو انٹرنیشنل لا میں بھی ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ اور ایک ویلڈ کانسٹیٹیوشن کے طور پر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اور وکٹوریس ریولوشن جو ہے وہ ہی ایک لیگل میتھڈ ہے کہ آپ جس کے ذریعے قانون جو ہے بیٹا اس کو جو ہے وہ چینج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب if the attempts to break the constitution fails, then who sponsor as guilty of crime of the treason۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تو وہ جو لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں تو پھر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ ہوگا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ملک جو ہے کو وہ چینج کرنے میں وہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ نیو لیگل آرڈر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ سر جی بولیں۔ پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ کیا سر جسٹس منیر کا ایک لیم ایکسکیوز تھا؟ بیٹا کانسٹیٹیوشن جوڈیشری کا کام ہے انٹرپریٹیشن آف لا کا، اور جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں نا وہ گارنٹی ہوئے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اور جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں دے آر دا کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف دا پیپل، کہ جو ہمارے جو آئینی حقوق ہیں ان کے یہ کسٹوڈین ہیں۔ تو جب سپریم کورٹ نے ہی انٹرپریٹیشن کرنی ہے لاز کی، تو جب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اس ٹائم کے چیف جسٹس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کو جو ہے وہ ایک ایسا ریولیوشنری طریقہ ہے، سکسیسفل کو اور سکسیسفل ریولیوشن ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی گورنمنٹ کو اپنی کانسٹیٹیوشن کو چینج کر سکتے ہیں بلڈ شیڈ کے بغیر، تو پھر اور انٹرنیشنل لا میں بھی جب پیپل اینڈ دا گورنمنٹ سبسٹینشلی ریمینز دا سیم، تو وہ ایک ویلڈ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اور ایک ویلڈ کانسٹیٹیوشن ہے، تو پھر ہمارے ملک میں تو قانون وہی ہوتا ہے نا جو چیف جسٹس نے کہنا ہے۔ کانسٹیٹیوشن تو ختم ہو گیا نا اس ٹائم، کانسٹیٹیوشن جنہوں نے انفورس کرنا ہوتا ہے ایگزیکٹو اس نے ختم کر دیا، جس نے قانون کی انٹرپریٹیشن کرنی تھی جوڈیشری اس نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو پھر کانسٹیٹیوشن کدھر گیا؟ کانسٹیٹیوشن تو ختم ہو گیا نا۔ جو اس کے کسٹوڈین تھے انہوں نے اس کو ڈس آن کر دیا کانسٹیٹیوشن کو، تو پھر کانسٹیٹیوشن کہاں رہا؟ جی بیٹا۔ After a change of the character I have mentioned has taken place, the national legal order must, for its validity, depend upon the new law-creating organ. Even courts lose their existing jurisdictions and can function only to the extent and in the manner determined by the new constitution. While on this subject, Hans Kelsen, a renowned modern jurist, says,
From a juristic ٹھیک point ہے، of میں نے کہا تمام قانون جو ہے، تمام قانون بنانے کے تمام اختیارات اور قانون کو چینج کرنے کے اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس چلے گئے، اور جو صرف وہی قانون لیجسلیشن بھی بنا سکتی ہے جو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اجازت دے گا۔ تو کیلسن تھیری جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ from a juristic point of view, جی From a juristic point of view, the decisive criterion of a revolution is that the order in force is overthrown and replaced by a new order in a way which the former had not itself anticipated. Usually, the new men whom a revolution brings to power annul only the constitution and certain laws of paramount political significance, putting other norms in their place. A great part of the old legal order remains valid also within the frame of the new order. But the phrase remains valid does not give an adequate description of the phenomenon. It is only the contents of these norms that remains the same, not the reason of their validity. They are no longer valid by virtue of having been created in the way the old constitution prescribed. That constitution is no longer in force. It is replaced by a new constitution, which is not the result of a constitutional alteration of the former. If laws which are introduced under the old constitution continue to be valid under the new constitution, this is possible only because validity has expressly or tacitly been vested in them by the new constitution. ٹھیک ہو گیا۔ جب اب نیا قانون آ جاتا ہے تو پرانا قانون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پرانا قانون جو ہے وہ مکمل ختم نہیں ہوتا۔ پرانے قانون، نئے قانون کے اندر بھی پرانا قانون ہی زندہ رہتا ہے، لیکن نئے قانون کے اندر پرانا قانون اس حد تک زندہ رہتا ہے جتنا جو نیا لا میکنگ آرگن ہے اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ جیسے یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پرانا 1956 کا نیو لیگل آرڈر میں زندہ رہے گا، لیکن اتنا زندہ رہا جتنا پریزیڈنٹ جو لا میکنگ آرگن ہے اس نے اس کو زندہ رکھا۔ لا مور لیس وہی ہوتا ہے سوائے فنڈامنٹل رائٹس کے باقی چیزیں کانسٹیٹیوشن کی وہ اڈاپٹ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر الٹیمیٹلی وہ کیا کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی وہ اپنے ہی خلاف فیصلہ دے دیں گے، پھر ان کی حکومت کرنے کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں رہتی۔ انہوں نے اس کو سکسیسفل ریولیوشن جو ہے اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے، اور